نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، بس ان عورتوں کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ ہے کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم، جب کہ راضی ہوں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، چاہے وہ طلاق بائنہ ہو یا وہ طلاق رجی ہو اور عدت کا وقت پورا ہو جائے، عدت کے وقت میں وہ رجوع نہ کر سکے، یا بینہ ہے کہ اسے طلاق مکمل ہو چکی ہے، یا اسی طرح اس کی 2 طلاق بینہ ہو چکی ہیں، یا طلاق رجی 2 ہو چکی ہیں، رجوع کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اب اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، انہیں گنجائش حاصل ہے کہ وہ اثر نو طلاق بائنہ کے بعد یا طلاق رجی میں عدت کے بعد دوبارہ نکاح کریں، حق مہر ادا کریں، گواہ پیش ہوں، شرائط بات چیت مکمل ہو، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس معاملے میں اس عورت کے بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، گھر والے اس بات پہ بضد نہ ہو جائے یا رکاوٹ نہ کھڑی کریں یا مسائل پیدا نہ کریں کہ ہم دوبارہ اس آدمی کے ساتھ نکاح نہیں ہونے دیں گے جس نے پہلے طلاق دی ہے یا جس نے عدت کے درمیان میں رجوع نہیں کیا ہے۔ اگر گنجائش باقی ہے ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد، تو پھر یہ مسائل پیدا کرنا شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر وہ دونوں مرد اور عورت راضی ہو جائیں اس بات پر کہ وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں، یا ان دونوں کو احساس ہو جائے، چاہے غلطی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو یا ان دونوں کی طرف سے ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر اونچ نیچ نہ ہو، جہاں کچھ معاملات گڑبڑ نہ ہو، یہاں اختلاف، ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا نہ پڑے۔ ہر گھر کے اندر کچھ مسائل، کچھ حالات کا سامنا، کچھ معاملات کی خرابی، کچھ بات چیت کے مسائل پیدا ہونا، یہ فطرت انسانی کے عین تقاضے کے مطابق ہے۔ اب اگر انہی لڑائی جھگڑوں کے انجام انہی طلاقوں اور عدت پر مکمل ہوئے اور پھر ان کے بعد احساس پیدا ہو گیا، یا کچھ لوگوں نے آپس میں صلح صفائی کی کوششیں شروع کر دی، اور اس صلح اور صفائی کی صورت میں یا دونوں کے احساس، دونوں کے اندر خیال پیدا ہونے کے کہ ہم اپنا گھر بسائیں یا اپنے گھر کو بچائیں
تو فرمایا اگر وہ راضی ہو جائیں، ان کے معاملات طے ہو جائیں، ان کے اختلافات دور ہو جائیں، ان کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں، تو پھر اور لوگوں کو، گھر والوں کو اور دوسروں کو ان میں کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے، اس میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ، اور یہی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من کان منکم، تم میں سے ہر اس شخص کو، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں ہر ایمان والے کو، اللہ کے ماننے والے کو، آخرت پر یقین رکھنے والے کو، کہ وہ اس بات کو سمجھے اور ان دونوں کے اگر معاملات طے ہوتے ہیں، گھر آباد ہوتا ہے، تو انہیں کرنے دے، بجائے اس کے کہ کسی دوسری جگہ نکاح کیا جائے، اس لیے کہ یہ عورت اس انداز سے نہیں کہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہیں کبھی کہاں، کہ اسے اسی طرح ہی گیند کی طرح پھینکتے پھرے۔ اگر بہتر ہو سکے تو اس کے لیے وہی شوہر، وہی خامند جو پہلے ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر ان دونوں کے اندر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، مسائل کا حل نکل سکتا ہے، احساس پیدا ہو سکتا ہے، فرمایا ذالک ازکی لکم، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے دل کے اعتبار سے، واطہر، اور جسمانی اعتبار سے، یعنی دلی اعتبار سے بھی یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی یہ زیادہ پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جسے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کوئی اور اس سے زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اسی حکم کے مطابق عمل کریں، اور اللہ کی بات کو مان کر اسی کے مطابق چلیں۔